یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کھاؤ وہ پاک روزی جو ہم نے تمہیں دے رکھا، اور اللہ کا شکریہ ادا کرو اگر تم واقعی اس کی عبادت کرتے ہو تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو پاک روزی کھانے کا حکم دیا۔ آج کے دور میں یہ بات اگر کہی جائے تو بہت عام سی بات ہو جاتی ہے، لیکن اسی آیت کو، اسی حکم کو اس دور جاہلیت میں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس وقت لوگ حلال و حرام میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے، جائز اور ناجائز ساری چیزیں کھاتے تھے۔ عام لوگ، عرب کا دستور تھا، وہ مردار بھی کھاتے تھے، وہ جانور جو چڑھاتے تھے بتوں کو، اس کو بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ لوگ جانور بھی چھوڑا کرتے تھے ان بتوں کے نام پر، جیسے آج کل بہت سارے لوگ جانور چھوڑ دیتے ہیں کچھ دیوی دیوتا کے نام پر، کچھ بزرگوں کے نام پر، اور وقت آنے پہ چڑھاتے ہیں اس کو۔ اسی طریقے سے سود بھی کھاتے تھے، وہ شراب بھی پیتے تھے، جائز اور ناجائز میں وہاں کوئی امتیاز نہیں تھا۔ ایسے ماحول میں جب ایک قوم تیار ہوتی ہے، توحید والی قوم، اللہ کی عبادت کرنے والی قوم، اب اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، پاک روزی کھاؤ جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، اور کھانے کے بعد اس رب کا شکریہ ادا کرو کہ اس نے تمہیں روزی دی، تمہیں کھلایا۔ اگر تم واقعی اس اللہ کی عبادت کرتے ہو، اس ایک اللہ کو مانتے ہو، تو اس کے حکم کو مانو۔ اور اسی پریپیکش میں اس کو بھی سمجھیے۔ اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ آج ہم لوگ اس کے عادی ہیں، ہمارے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس دور میں جہاں سب کچھ کھایا جا رہا تھا، مردے بھی کھائے جا رہے تھے، مردار جانور بھی، زندہ بھی، بغیر ذبح کیے ہوئے بھی، ذبح کر کے بھی، خون بھی کھایا جاتا تھا۔ عیسائی لوگ سور بھی کھاتے تھے، اور مشرکین جو تھے وہ بتوں کو چڑھاتے تھے، اور بڑے شوق سے اس کی دیگیں پکتی تھی، لوگوں کو کھلایا جاتا تھا۔ جیسے آج کے دور میں یہ مناظر آپ دیکھنے کو ملیں گے آپ کو مزاروں پر۔ ہماری طرف تو بہت زیادہ چل رہا ہے، ہر منگل کو، ہر سنیچر کو آپ روڈ پہ کھڑے ہو جائیے، لوگ جا رہے ہیں، جیپ بھر بھر کے جا رہے ہیں، اپنا بکرا لے کے جا رہے ہیں، وہاں چڑھا رہے ہیں، پک رہا ہے، سب کھا رہے ہیں۔ اس گوشت کو واپس اپنے گھر نہیں لا سکتے، سب پکا کے وہیں کھا لینا۔ اس طرح کے عقائد ہیں ان کے۔ ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تیرے اوپر مردار کو حرام کر دیا۔ وہ جانور جو اب تک حلال تھا، اگر وہ مر گیا تو اب اس کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ جانور مر گیا، پاک جانور تھا، حلال جانور تھا، ایک بکرا تھا، مر گیا، اب اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، مردار ہے، حرام ہو گیا اس کا کھانا۔ والدم، ذبح کرتے وقت جو خون باہر نکلتا ہے، اس خون کا کھانا حرام ہے۔ ہم لوگ بچپنے میں دیکھتے تھے اپنے گاؤں میں کہ خون، جب بھی کوئی جانور ذبح ہوتا تو برتن لے کے جاتے اور خون کو روک لیتے تھے بچے عام طور سے، اور وہ جم جاتا تھا تھوڑی دیر میں، 10-5 منٹ میں، اور اس کے اوپر نمک چھڑکتے تھے، کالی مرچ چھڑک دیتے تھے پاؤڈر، اور اس کو کاٹ کے قتلے کے روپ میں برفی کی طرح کھاتے تھے بڑے شوق سے۔ اللہ نے مردار بھی کھانے کو حرام کہا، اور وہ خون بھی۔ ولحم الخنزیر، سور کا گوشت بھی حرام، کیونکہ وہ نجس العین ہے، اس کو 1000 پاک کریے پاک ہونے والا نہیں ہے۔ نجاست 2 طرح کی ہوتی ہے، حقیقی اور حکمی، یاد رکھیے۔ کچھ نجاست تو وہ ہے جو حقیقی نجس ہے۔ نجاست حقیقی اس نجاست کو کہا جاتا ہے جس کو پاک ہی نہیں کیا جا سکتا ہو۔ سور کو صابن سے نہلائیے، لائف بوائے سے نہلا دیجئے، ناپاک ہی رہے گا، چاہے کچھ بھی کر لیجئے، کتنا بھی دھو دیجئے، چمکا کے سفید کر دیجئے، پھر بھی وہ ناپاک رہے گا، کیونکہ نجس العین ہے وہ۔
پاخانہ نجس العین ہے، ڈیٹول سے صاف کر دیجئے پاخانہ کو، مگر پھر بھی وہ پاک ہونے والا نہیں ہے۔ پیشاب نجس العین ہے، اس کو پاک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک بالٹی پانی میں بھی اگر پیشاب کو دھونا چاہیں گے آپ تو پورے بالٹی کو ناپاک کر دے گا، وہ خود پاک نہیں ہونے والا۔ اسے کہتے ہیں نجاست حقیقی، حقیقی نجاست، اس کو پاک نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا ہوتا ہے حکمی نجاست، کہ وہ چیز حقیقت میں نجس تو نہیں ہے لیکن اللہ کا حکم لگ گیا کہ ناپاک ہے، اسے پاک کرنا پڑے گا۔ شوہر و بیوی ہم بستری کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے ناپاکی ہو۔ دونوں کے جسم سے جو کچھ خارج ہوتے ہیں وہ ناپاک نہیں ہوتے، وہ جسم کا ایک لعاب ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ کا حکم ہے تم ناپاک ہو گئے، نہانا پڑے گا، نہانا پڑے گا، یہ حکمی ہے۔ اب آپ پاک ہو سکتے ہیں نہا دھو کر کے، آپ وہ ایسے نجس نہیں ہے جیسے کہ وہ نجس حقیقی تھا کہ 1000 بار پاک کرنے کے بعد ہی پاک نہیں ہوں گے، آپ نہا دھو کے پاک ہو جا رہے، صابن لگائے تو بھی پاک، نہ لگائے تو بھی پاک، نہا دھو لے پاک ہو گئے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ نجاست حکمی، اس کو حکماً نجس مانا گیا، یہ حقیقت میں نجس ہے نہیں، بس اللہ کا حکم ہے۔ ریا خارج ہوا، وضو ٹوٹ گیا آپ کا، چلیے واپس وضو کریے۔ بھائی غلطی کسی عضو نے کی، سزا کسی اور کو مل رہی ہے، دماغ میں آتا ہوگا نا، ہوا خارج ہوا کہیں اور سے، عقل تو چاہتی ہے کہ دھونا چاہیے اس جگہ کو اگر یہ چیز وضو ٹوٹا ہے تو، لیکن اللہ کہہ رہا نہیں، چہرہ دھو، ہاتھ دھو، سر کا مسح کرو، پیر دھو، تمہارا وضو ٹوٹ گیا۔ سمجھ سے بالا تر بات ہے نا، اللہ نے حکم دیا تو کرنا ہے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، ٹوٹ گیا، پیشاب کیا آپ نے، نکلا کہیں سے، دھو رہے کسی چیز کو۔ تو سور جو ہے وہ نجس العین ہے، حقیقی نجس ہے، اس کو پاک کیا ہی نہیں جا سکتا، اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا۔ اب چوتھے نمبر پہ سنیے، وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا اور تمہارے لیے وہ چیز بھی حرام کر دیا گیا جس کو اللہ کے علاوہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے چڑھایا جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کوئی بھی ہو سکتا، ولی ہو، نبی ہو، بزرگ ہو، دیوی ہو، دیوتا ہو، اگر کوئی آدمی اس کی رضا کے لیے جانور کو چڑھاتا ہے، یعنی ذبح کرتا ہے اس کے سامنے جا کر، یا اپنے گھر ذبح کرتا ہے لیکن دل میں یہ ارادہ ہے کہ بزرگ راضی ہو جائیں گے، تقرب حاصل کرنا ہے بزرگ کا، وہ گوشت حرام، اور اس کی حرمت ان تینوں سے زیادہ۔ اللہ نے آگے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو آدمی مجبور ہو جائے اسے کھانے پر، بھوکے ہیں کئی دن سے اور کھانے کو کچھ بھی نہیں، موت کے قریب آ گئے، مل کیا رہا ہے کھانے کو؟ یا تو مردہ مل رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ تم مردہ کھا سکتے ہو اتنا جس سے تمہاری زندگی بچ جائے، وہ نہ ملے تو خون مل رہا ہے وہی کھا لو، وہ بھی نہ ملے، دلچسپی ہو نہ کھانے کی، خواہش ہو نہیں تمہاری، عادت بھی نہیں ہو، مجبوری ہے جان بچانا ہے، تو تم سور کا گوشت بھی کھا کے جان بچا سکتے ہو۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، جو مجبور کر دیا گیا، خواہش نہیں رکھتا ہے اس کے کھانے کی، عادت بھی نہیں ہے لیکن مجبور ہے، زندگی کو بچانا ہے، تو اللہ نے فرمایا تم سور کا گوشت بھی اتنا کھا سکتے ہو۔ اگر ان میں سے کچھ نہ ملے تو سب سے بڑا حرام، اس سب سے بھی درجے میں اونچا، وہ جانور جو ہے تو پاک لیکن اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کیا گیا، چاہے اس پہ اللہ کا نام لے غیر اللہ کا نام لے، اس سے فرق نہیں پڑنے والا۔ بہت سے لوگ تعویل کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے بسم اللہ پڑھ کے ہی ذبح کیا ہے، نیت کیا ہے؟ کس کی رضا چاہ رہے ہو آپ اس جانور کو ذبح کر کے؟
آپ قربانی کرتے ہیں، وہاں بھی ایک جانور ذبح کرتے ہیں نا اللہ کے نام پہ، دل میں کیا ارادہ ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہوگا، خوش ہوگا، نیکی دے گا۔ آپ ایک جانور ذبح کرتے ہو، اس کے 3 حصے کر کے ایک حصہ رکھ کر کے باقی سب بانٹ دیتے ہو آپ۔ ظاہر سی بات ہے گوشت کھانے کے لیے جانور قربانی کا تو ذبح ہوتا ہی نہیں ہے، جذبہ تو یہی رہتا ہے کہ بس اللہ کی فرمانبرداری مقصود ہے، اس کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اب اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں، کچھ تو مسلمانوں میں بھی ایسے جو جانور لے کے جاتے ہو، مزاروں پہ پیش کرتے ہو، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اور ان کی پہلے سے منت ہوتی ہے۔ ایک دیسی مرغا خریدنے کے لیے میں گیا، اس نے انکار کر دیا، دینے والے نے کہا غزالی بابا کو تو منت ہے، یہ ہم بیچ ہی نہیں سکتے۔ اس دور جاہلیت میں ہم بھی نہیں سمجھتے تھے یہ سب کچھ، اور بڑے شوق سے کھاتے تھے اور ذبح بھی کرتے تھے۔ 11 شریف کی نیاز 11ویں کی بکرے پہ فاتحہ لگتی تھی اور پورا بریانی پکتی تھی، اور سال میں 1-2 بار وہ مہینہ چلتا تھا کھانے پینے میں۔ ہماری سمجھ میں کب آیا؟ ایک صاحب ہے راجستھان میں، آج بھی نہیں بھولتا ہوں، بڑی محبت کرنے والے میرے چاہنے والے تھے، وہ سائیکل کی دکان چلاتے تھے، اسماعیل صاحب ان کا نام تھا۔ 2 بکرا بدھا ہوا تھا ان کی دکان پر، ایک زبردست تھا، ایک توانا، اور ایک دبلا پتلا سا تھا۔ تو جب بھی ادھر سے گزرتا دعا سلام ہو جاتی، وہ روک کے چائے پلاتے ہی تھے۔ بیٹھ گئے، چائے ہی پینے لگے۔ میں نے کہا ماشاء اللہ کتنا زبردست بکرا قربانی کے لیے آپ نے تیاری کر رکھی ہے۔ کہا کہ نہیں صاحب، وہ پتلا والا جو ہے نا وہ قربانی کے لیے ہے، یہ تو غوث پاک کے نام سے ہے۔ میں اس دن سمجھ میں آیا، میں نے کہا یار یہ موٹا جانور جو ہے جس کو قربانی ہونا چاہیے کہہ رہا ہے تو غوث پاک کے نام سے ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ ایسا کیا، وہ دبلا پتلا ادھر ہے، موٹا والا ادھر۔ کہا یار تو اللہ ہے، اللہ تو بخش دے گا نا، وہاں تو چلے گا، لیکن یہ بزرگان دین ہیں، ان کے رحم و کرم پر ہیں، آج انہی کا دیا ہوا مکان ہے، انہی کا دیا ہوا کاروبار ہے، انہی کی دی ہوئی سب کچھ ہے۔ اس دن میری سمجھ میں آیا کہ لوگ کس طرح سے غیر اللہ کی رضا کے لیے جانور رکھتے ہیں، حالانکہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ ہی پڑھا جاتا تھا۔ ایک آدھ بار میں نے بھی جا کے ذبح کیا تو بسم اللہ پڑھ کے ہی ذبح کیا، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کی نیت کیا تھی؟ رضا تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی رضا حاصل کرنے کی منت مان رکھی ہے انہوں نے، کہتے میں ہر سال کرتا ہوں بلا ناغا غوث پاک کی۔ ایسے ہی بہت سے لوگ غریب نواز، اور اگر دیکھنا چاہیں چشمدید اپنے آنکھوں سے تو چلیے جمعرات کو ہمارے یہاں دیکھ لیجیے۔ آپ صرف اس مزار کے پاس کھڑے ہو جائیے اور دیکھیے دسیوں نہیں 100 پارٹی آئے گی ٹریکٹر پر، اور مرد عورت برتن لاد کے، جلاون بھی ساتھ میں، بچے بھی ہیں، اور ایک مشٹنڈا بکرا بھی ساتھ میں ہے۔ وہیں جا کے ذبح ہوگا، کھال اتاری جائے گی، پکے گا، اور سارے احباب رشتہ دار کو لے کے آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ کئی بار ہمارے اپنے بھی قریبی گئے، ہمت تو نہیں ہوتی دعوت دینے کی، لیکن لوٹے تو کچھ لے کے آئے کہ حضرت یہ آپ کے لیے تبرک لے کے آئے۔ میں نے کہا ابے سور کے گوشت سے بھی بدتر ہے یہ، تو مجھے دکھا رہا ہے، لیکن جب بھاگو یہاں سے نکلو۔ اللہ نے فرمایا 4تھے درجے میں ہے وہ، پہلے یہ دیکھو اگر یہ نہ ملے تو وہ نہ ملے تو وہ، اور لاسٹ میں کہا اگر کچھ نہ ملے تو چلو وہ بھی کھا سکتے ہو۔ اتنی بڑی حرمت ہے جو عرب میں بہت عام تھی۔ ہمیں اور آپ سے کہا گیا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، پاک عمدہ روزی کھاؤ جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، یہ حرام اور ناپاک روزی مت کھاؤ۔ کیوں؟ اللہ ایسا کیوں کر رہا؟ اس لیے کہ اگر آپ ناپاک روزی کھاتے ہیں آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ جس ناپاک روزی سے آپ کا گوشت تیار ہوتا ہے، جسم تیار ہو گیا، وہ کبھی جنت کا منہ نہیں دیکھے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک بہت مشہور حدیث ہے، ایک آدمی لمبے سفر سے آتا ہے، پراگندہ بال ہے، پریشان حال ہے، اور وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ یوں کر دے، یوں کر دے، یوں کر دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھلا کیسے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے جبکہ وہ کھاتا حرام ہے، کماتا حرام ہے، روزی اس کی حرام ہے، بھلا اس شخص کی دعا کیسے قبول کرے گا اللہ تعالیٰ؟ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ذرا اپنا کاروبار دیکھ لیجئے، اپنا رزق دیکھ لیجئے، کوئی ظلم و زیادتی سے حاصل کر رہا ہے، کوئی قبضے کر رہا ہے، کوئی مطلب اس کو عقل مندی سمجھ کر کسی کو دبا رہا ہے، کسی نے زمین ہڑپ لیا، کسی نے کسی کا پیسہ ہڑپ رکھا۔ یہ ساری بے ایمانی شیطانی ہم مسلمانوں کی زندگی میں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سب کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ پہلا کام ہے روزی کو پاک کرنا۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں جو یہودی علماء تھے ان کو بہت ڈانٹا. وہ پیسے لے کے آیتوں کو چھپاتے تھے اور احکام بدلا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ کی نازل کردہ آیتوں کو اور ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو نہ تو معاف کرے گا، نہ قیامت کے دن بات کرے گا ان سے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدا ہدایت کے بدلے. ارے آدمی تو ہدایت خریدتا ہے، ہدایت پاتا ہے نا. یہ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہا ہے، مغفرت کے بدلے عذاب خرید رہا ہے. یہ یہودی علماء میں بہت تھا اور آج بھی بہت ہے. آج بھی یہ سب چلن چل رہا ہے. علماء پیسے لے لے کے دین کو بدل رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے میرے یہاں جتنی بھی 3 طلاقیں ہوئی ہیں سب کا حلالہ ہوا ہے، سب حلال ہوئی ہیں. اتفاق سے میرے ہی گاؤں کا ایک مسئلہ پیش آ گیا کہ ایک بڑے عالم کہلاتے ہیں وہاں کے، مشہور ہیں. ان کی بھانجی کے ساتھ ایسا ہو گیا کہ ان کے بھگن داماد نے 3 طلاق دے دیا ایک ساتھ. میں نے کہا اب دیکھیں گے اس کا کیسے حلالہ ہوتا ہے. اب مولانا کی پھنسی اپنی، اور اس مولانا نے اس کے پاس لوگ گئے اور مولانا نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کا یوں کر کے یوں کر کے یوں کر کے ہو گیا، طلاق حلالہ ہوئی نہیں، 3 طلاق کر دیا اس کا بیڑا پار. ایسے کئی حادثے ہوئے. پیسے لے لے کے مسائل بدلے جاتے اور کئی معاملوں میں بدلے جاتے. تو یہ علماء جو اللہ کی آیت کو چھپاتے ہیں یا رسول کے احادیث کو چھپاتے ہیں جانتے بوجھتے بھی، اور مسائل کو بدل کر کے اپنا مفاد حاصل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ بدترین لوگ ہیں. اور ان کے بارے میں کہا کہ نہیں کھاتے ہیں یہ اپنے پیٹ میں، ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ اپنے پیٹ میں جہنم بھر رہے ہیں. وہ پیسہ جو ناجائز طریقے سے کما رہے ہیں نا، وہ پیسہ نہیں ہے، وہ جہنم بھر رہے ہیں، اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. یہ رزق حرام ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو رزق حلال دینے کو تیار ہے اور خوب دے بھی رہا ہے. پھر بھی آدمی حرام کیوں کھاتا ہے؟ کیوں لت لگ گئی حرام کھانے کی؟ اب ایک بہت بڑی بات آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. تحویل قبلہ جب ہوا، جب قبلہ بدلا، مسلمان حرم کی طرف گھوم کے نماز پڑھنے لگے، تو یہودیوں نے ایک بات اڑائی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی ساری نیکی ضائع ہو گئی. یہ جب تک ہمارے قبلہ بیت المقدس کو مانتے رہے یہ نیک لوگ تھے، اب ان کا قبلہ بدل گیا، ان کی نیکی ختم ہو گئی، یہ اچھے لوگ نہیں. اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف پھیرو یا مغرب کی طرف پھیرو، لیکن سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تم پہلے اللہ پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر ایمان لاؤ، کتاب اور نبیوں پر ایمان لاؤ. یہ یہودی جو نہ رسول کو مانتے تھے، نہ اللہ کی وحدانیت کو مانتے تھے، نہ یہ آخرت پر ان کا ایمان تھا، اور یہ نیکی ڈھونڈ رہے تھے. اللہ نے فرمایا یہ ہے ٹھیک ہے، نیکی ہے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، لیکن یہی نہیں ہے صرف نیکی. سب سے پہلے یہ تو دیکھو کہ اللہ پر ایمان رکھنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے. یہ نیکی تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم کیوں نہیں ایمان رکھتے ہو نبیوں پر؟ کیوں آخری نبی کا انکار کرتے ہو؟ تمہیں کتابوں پر اور دیگر انبیاء پر کیوں ایمان نہیں ہے؟ آخرت پر کیوں ایمان نہیں؟ اور یہی نہیں، اتنا ہی نہیں ہے فرمایا اللہ نے، لیکن نیکی یہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھے، یوم آخرت پر، ملائکہ پر، اور کتاب اور نبیوں پر. وآت المال، اور مال دے، اپنا مال محبت کے باوجود، چاہت کے باوجود قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرے، یتیموں پہ خرچ کرے، مسکینوں پہ خرچ کرے، مسافروں پہ خرچ کرے، والسائلین، مانگنے والے جو محتاج ہیں ان پہ خرچ کرے، وفی الرقاب، اور آپ کا بھائی جو قرضے میں ڈوب گیا ہے اس پہ خرچ کرے، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، والموفون بعہدہم، اور وعدے کو پورا کرے جب وعدہ کرے. یہ کردار بتایا جا رہا ہے مومن کا کردار. مومن وہ نہیں ہے صرف جو نماز پڑھتا ہے 5 ٹائم،
بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں وعدے کے پابند نہیں. بہت سارے مسلمان ہیں نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, جھوٹ بھی خوب بولتے ہیں, دغا بازی بھی خوب کرتے ہیں, وعدے بھی بہت توڑتے ہیں. اسلام نے ہمارا جو ایک پہچان بنایا, مسلمان کی جو کردار بنائی ہے, وہ کردار ہی نہیں ہے ہمارے اندر. نیکی صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ہے, روزہ رکھنا ہی نہیں ہے, یہ فرض ہے, یہ نیکی ہے, لیکن اس سے پہلے ہمارا اور آپ کا کردار ہونا چاہیے. مسلمان کا کردار کیا؟ 1400 سال پہلے کا مسلمان دیکھ لیجئے آپ, ان کا کردار بولتا تھا کہ یہ مسلمان ہے. ہم نے دیکھا بھی اور سنا بھی بچپنے میں کہ دو غیر مسلموں کے بیچ میں جھگڑا ہے, رگڑا ہے, کوئی مسلمان گزر رہا ہے تو کہتے خلیفہ کو بلا کے لاؤ, خلیفہ فیصلہ کرے گا, ایماندار ہوتا ہے خلیفہ, وہ جھوٹ نہیں بولتا, مسلمان سے پنچیتی کرواتا. کوئی بھی مسلمان جاہلی بھی ہوتا اس کو پکڑ کے بٹھاتا کہ آپ جو فیصلہ کرو گے ہم مان لیں گے, دونوں پکش مان لیتا تھا. اس کا ایک کردار تھا. آج سے 100 سال 50 سال پہلے کی بات ہے. آج ہمارا کیا کردار؟ ہم وعدے کرتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں نہیں, اور پورا نہیں کرتے. صحابہ کی کیا شخصیت تھی, اللہ کے رسول کا کیا طریقہ تھا. یہ حدیث سے ایک واقعہ سن لیجئے اور آپ کو نصیحت ملے گی. جنگ بدر ہوئی, مشرکین مکہ سے ٹکراؤ ہوا, اللہ کے رسول صحابہ کو لے کے چلے. مسلمان اس کے لیے تیار نہیں تھے, وہ نکلے نہیں تھے جنگ کرنے کے لیے. اچانک مشرکین مکہ نے تھوپ دیا پر جنگ. 2 صحابی پیچھے رہ گئے تھے. 2 صحابی, حذیفہ بن یمان اور ابو حسین نام کے 2 صحابی تھے. وہ ساتھ نہ آ سکے, وہ پیچھے رہ گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ بدر ہو رہی, مسلمانوں کے ساتھ مشرکین مکہ کی لڑائی ہے, تو دونوں صحابی نے کہا کہ بھائی ایسے موقع سے ہم غیر حاضر نہیں رہ سکتے, چلو شرکت کے لیے. دونوں صحابی چل پڑے مدینے سے. یہ بدر کے مقام پر مسلمانوں کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی مشرکین مکہ کے ہتھے چڑھ گئے. راستے میں ٹکراؤ ہو گیا, پکڑ لیا مشرکین مکہ نے. اچھا تو جنگ بدر لڑنے جا رہے ہو, مطلب ہم ہی سے لڑائی لڑنے جا رہے ہو نا, ہم بھی جا رہے ہیں وہیں. اب کہا کہ تمہاری جان مار دیں گے, تم ہم ہی سے لڑنے جا رہے ہو, ابھی تو 2 ہو, 2 کو مارنا بہت آسان ہے. کہا کہ ایک شرط پہ چھوڑ سکتا ہوں, ایک شرط پہ چھوڑ سکتا ہوں, تم دونوں کی جان بخشی کر سکتا ہوں. مکہ کے مشرکین نے کہا ایک شرط پر. کہا کیا؟ کہا اگر تم جنگ بدر میں شرکت نہیں کر سکتے, نہیں کرو گے, تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے. وعدہ کرو کہ ہم جنگ بدر میں شریک نہیں ہوں گے, مسلمانوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, مدد نہیں کریں گے. لوٹ کے چلے جاؤ مدینہ, ادھر رہ جاؤ, کہیں بھی جاؤ, لیکن وہاں نہیں پہنچو گے, لڑائی نہیں لڑو گے مجھ سے, سب جان چھوڑ دیں گے. کہا ٹھیک. کہا ٹھیک ہے, ہم بدر میں شرکت نہیں کریں گے. وعدہ کر لیا, جان بخش دی اس نے. وہ آگے بڑھے, یہ لوگ بھی راستہ کاٹ کر کے پھر اللہ کے رسول کے پاس بدر میں پہنچ گئے. دونوں صحابی آخر کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ مسلمانوں کی تعداد مٹھی بھر, مشرکین مکہ 1000, اور وہ بھی لاؤ لشکر کے ساتھ, تیاری کے ساتھ. کھانا پینا ان کے پاس, روزانہ 7 اونٹ ذبح ہو رہا ہے یا 1 اونٹ ذبح ہوتا تھا, پوری فوج گوشت کھا رہی, روٹی کھا رہی. اب ہر ایک کے پاس ہتھیار سواری, مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں, تلواریں بھی اتنی نہیں تھی, لکڑی کے ہتھیار لے کے گئے تھے. قسم و پرسی کا عالم تھا. پہنچ گئے دونوں کے دونوں اللہ کے رسول کے پاس. اللہ کے رسول کو سارا واقعہ سنایا کہ اللہ کے رسول ایسے گھیر لیا تھا مشرکین مکہ نے راستے میں, اور اس شرط پر اس نے جان چھوڑی ہے, ہماری معاف کی ہے, کہ ہم بدر میں اگر شرکت نہ کریں تو وہ ہمیں معاف کر دیا اس نے, لیکن میں کیسے بھلا آپ کا ساتھ چھوڑ سکتا ہوں. مسلمانوں کی یہ حالت ہے اس وقت. اب سوچئے اللہ کے رسول کمانڈر تھے, کتنی تعداد تھی مسلمانوں کی؟ 313. مقابلہ کتنے سے تھا؟ 1000 سے. لاؤ لشکر تیار, ہتھیار والے, یہاں خالی ہاتھ, غربت کا دور, بھرپیٹ کھانا بھی نہیں. کتنی ضرورت تھی, ایک ایک آدمی کتنی ضرورت تھی, وہاں پہ کتنا محب تھا, ایک ایک آدمی کتنا محب تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے وعدہ کر لیا؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول, اسی وقت جان چھوڑا. کہا تو پھر واپس جاؤ, وعدہ پورا کرو. تو کہا تو واپس جاؤ, وعدہ پورا کرو, تم عہد کے پکے بنو. یہ اسلام اور مسلمان کا کردار ہے. اللہ ہماری مدد کرے گا. کیا کہا؟ اللہ ہماری مدد کرے گا.
تم اپنے وعدے کو پورا کرو، آج اگر تو نے وعدہ توڑ دیا تو کل مسلمان پر داغ لگ جائے گا، مسلمان غدار کہلائے گا، وعدہ توڑنے والا کہلائے گا۔ آج ہم اور آپ دھڑلے سے جھوٹی بولتے ہیں، کوئی گناہ نہیں سمجھتے، وعدے تو پتہ نہیں کتنے کرتے ہیں، ٹوٹتے ہی ہیں۔ تو عام لوگوں میں اور ہم میں کوئی فرق ہے کیا؟ غیر مسلموں میں مسلمان میں کوئی فرق ہے کیا؟ وہ بھی پی رہا ہے، مسلمان بھی پی رہے ہیں، ادھر بھی سود کھایا جا رہا ہے، ادھر بھی کھایا جا رہا ہے، مطلب جو ادھر ہے وہ ادھر ہے۔ تو چند رسموں کی پابندی یہ اسلام نہیں۔ اسلام میں تو سب سے پہلے آپ کی شخصیت بدل جانی چاہیے۔ آپ تو اپنے کردار سے پہچان لیے جائے کہ مسلمان ہیں۔ چند لوگ گئے تھے تجارت کرنے کے لیے انڈونیشیا میں، لڑنے نہیں گئے تھے۔ عرب سے چند لوگ گئے تھے تجارت کرنے کے لیے، وہ سارے بہت لوگ تھے۔ انڈونیشیا اتنا بڑا ملک، مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک مانا جاتا ہے، وہ سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے۔ اور وہاں کے لوگوں نے دیکھا ان کو، تو ان کے کردار کو دیکھا، ان کی بات کو دیکھا، ان کے وعدے کو دیکھا، وہ دیکھ دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ بھئی کون لوگ ہیں، کون فرشتہ ہے؟ ہندوستان میں جو اتنا اسلام پھیلا، کہاں سے پھیلا، کیسے پھیلا؟ کردار سے پھیلا۔ وہ تو بابر ہے یا جو ہمایوں ہے، یہ تو حکومت کرنے کے لیے آئے تھے، اسلام لے کے نہیں آئے تھے نا، اسلام پھیلانے آئے تھے۔ وہ تو تلوار سے آئے تھے اور اپنا انہوں نے حکومت کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام پھیلا نہیں ان سے، نہ انہوں نے مدرسے بنائے، نہ مسجدیں بنوائی، اللہ ماشاء اللہ ایک آدھ مسجد ان کی بنوائی ہوئی ہے۔ ان کا کام تو حکومت کرنا تھا، وہ اسلام کو لے کے نہیں آئے تھے، اس لیے اسلام ان کے ہاتھوں سے نہیں پھیلا۔ اسلام تو یہاں جو کچھ بھی پھیلا علماء کے ہاتھوں سے پھیلا ہے۔ پرانے دور کے جو مسلمان تھے وہ کردار کے لوگ تھے، ہمارے پوروجوں نے ان کے کردار کو دیکھ کر اسلام قبول کیا تھا۔ آج ہمارے پاس کردار ہے کیا جس کو دیکھ کے مسلمان غیر مسلم مسلمان بنے؟ ساری برائیاں ہمارے اندر ہیں۔ چند رسموں کو ہم نے سمجھ لیا اسلام کہ وقت پہ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ دے دیں، یہ ہمارا اسلام ہے۔ ٹوپی پہن لیں، کرتا پہن لیں، مسلمان ہے۔ ٹوپی کرتا اتار کے پینٹ شرٹ میں آ جائے تو آپ میں اس میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اسلام کا کردار، مسلمان کا کردار بیان کیا جا رہا ہے۔ مصر کے اندر 20,000 مسلمان داخل ہوئے تھے اور سارے کے سارے عیسائی تھے، اور صرف ان کے کردار، ان کے دعوت و تبلیغ سے پورا کہ پورا مصر مسلمان ہو گیا۔ یہی حال پوری دنیا کا ہے۔ اسلام جو پھیلا ہے مسلمان کے اپنے کردار سے پھیلا ہے، اور آپ کی ایک آئیڈینٹی، ایک پہچان ہے کہ آپ جھوٹ تو بول ہی نہیں سکتے، بھلے مر جائے، آپ وعدہ توڑ ہی نہیں سکتے، آپ حرام کھا ہی نہیں سکتے، آپ سود لے ہی نہیں سکتے، یہ پہچان ہے۔ ہم نے اپنی پہچان کھو دی، کردار کھو دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم وہ قوم نہیں ہیں جنہیں جینے کا حق حاصل ہو۔ ہم نے برائیوں کو قبول کیا ہے، ہمارے اندر اچھائیاں نہیں ہیں۔ آج یہ پہچان ہوگی کہ مسلمان ہوتے ہی برے لوگ، مسلمان آتنکی ہوتے ہیں، مسلمان گندے ہوتے ہیں، جھگڑالو ہوتے ہیں، یہ ہماری امیج بن گئی۔ اب آپ سوچئے اللہ تعالیٰ آپ کا کردار کیا بیان کر رہا ہے، فرما رہا ہے، ان یہودیوں کہہ رہا ہے کہ صرف نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، البتہ نیکی یہ ہے کہ سب سے پہلے تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ توحید، یہ تو پہلی بنیادی چیز ہے۔ یوم آخرت پر، رسولوں پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور اس کے بعد آپ کا قریبی رشتہ دار بھوکا مر رہا ہے، آتى المال علی حبہ، محبت کے باوجود آپ کا مال ہے، بڑی محنت سے کمایا ہے، لیکن آپ کا ہی بھائی، آپ کی ہی بہن، آپ کا ہی کوئی رشتہ دار محتاج ہے، ضرورت مند ہے، بھوکا ہے، تو پہلے آپ اس کو مال دیجیے تاکہ وہ بھوکا نہ رہے، کپڑے پہنائیے۔ ذوی القربیٰ، اپنے رشتہ داروں کی پہلی مدد کیجیے۔ والیتامیٰ، آپ کے محلے میں جو مسکین ہیں ان کی مدد کریے، یتیم بچے۔ والمساکین، جو مسکین ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جو مانگتے نہیں بھی شرم کے مارے، لیکن اپنے بچوں کی کفالت نہیں کر پا رہے ہیں، 100 روپے کما رہے ہیں، 8 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، آپ چپکے سے ان کی مدد کرائیے۔ وابن السبیل، کوئی مسافر ہو، آپ بھی ہو سکتے ہیں، ہم بھی ہو سکتے ہیں، سفر کرتے ہوئے جیب کٹ گئی، 1 روپیہ بھی نہیں، اب کیسے کریں گے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے، ٹکٹ کٹا کے بٹھا دیتا، بھر پیٹ کھلا دیتا۔ والسائلین، اور محتاج، جو محتاج ہے، حقیقت میں مانگ رہا ہے، یہ پیشہ ور بھکاری نہیں جن کا دھندا ہے، بلکہ جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کی مدد کریے مال کے ذریعے۔ والمساکین، مسکینوں کی، ابن سبیل اور سائلین کی، وفی الرقاب،
اس زمانے میں غلام آزاد کیا آیا تھا رقاب سے مراد. آج کے زمانے میں غلام تو ہے نہیں، لیکن ہمارا ہی بھائی کوئی قرضے میں ڈوب گیا، اس کا مکان نیلام ہو رہا ہے، اس کی دکان گروی ہے، نیلامی کے قریب ہے، ہم سب مل کر کے زکاتی فنڈ سے اس کو ابار دیتے، بچا دیتے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے. یہی تو سب سے پہلی آئیڈینٹی آپ کی ہے. وَآتَى الزَّكَاةَ، سال میں زکوٰۃ نکالے 2.5%. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اپنے وعدے کو پورا کرے. اذا عاہدوا، جب وعدہ کرے کسی سے. وَالصَّابِرِينَ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور وہ صبر کرے کب؟ تنگ دستی میں بھی اور دکھ پریشانی میں بھی. وہین الباس، اور جب دشمنوں کا حملہ ہو جائے ایسے موقع پر وہ صبر کرے، واہ ویلا نہ کرے، صبر اور استقامت کے ساتھ دفاع کرے، لڑے. اولئک الذین صدقوا، دراصل یہ لوگ صادق ہیں، سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی و پرہیزگار ہیں، اور انہی کے لیے ساری بشارت ہے. یہ ہے مسلمانوں کا کردار جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بتایا. کوشش کریے کہ ہمارا کردار بدلے، ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہوں. ہم ایسا نہ کریں کہ رہے مظفر پور، ٹیلی فون پہ بتیائیں، بس پہنچ گیا سیتامڑھی میں ہوں، ڈمرا میں ہوں. بھیا یہ بڑا جھوٹ ہے. آپ سمجھتے ہوں گے یہ مذاق ہے، لیکن یہ اللہ کے یہاں اس سے بہت بڑی پکڑ ہوگی. آپ سیدھے سیدھے بول دیجئے کہاں ہے، مجبوری ہے، نہیں پہنچ سکا وقت پر، یہ دوسری بات ہے. ہمیشہ ایفا عہد کیجئے تاکہ غیر مسلموں تک ایک پہچان جائے کہ مسلمان یہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے کردار کو بنائیں.